کہ آج کا پروگرام صوفیت کے لحاظ سے جو منایا گیا، یہ حقیقی بات، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسلام کا جو اس کی روح ہے وہ تصوف ہی ہے، روحی اسلام اس کو کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا جب تک ہم تصوف کے رنگ میں نہیں رنگیں گے تب تک امن، سلامتی، چین، بھائی چارگی، اخوت کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گا۔ یہی وہ شخصیات ہے جنہوں نے واقعی اسلام کا حقیقی جو پکچر ہے، جو حقیقی پیغام اللہ، پیغام قرآن، پیغام پیغمبر اعظم گھر گھر پہنچایا، اور اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں انہوں نے کلیدی جو انہوں نے ان کا رول ہے وہ رہا ہے۔ تو ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے، لوگوں کو صحیح اسلام اور صحیح تصوف جس کو ہم بولیں گے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور ان بزرگ شخصیات جو صوفیہ کرام ان کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ان کے ذریعے سے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ سماج میں جو آپ دیکھیں گے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیں حقیقی تعلق بنانا ہے تو یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اسی لیے اگر آپ سورہ فاتحہ جو قرآن پاک کا پہلی سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہی کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم بھی دیا ہے۔ وہ صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو انعام یافتہ بندوں میں ایک صالحین جو بڑی صوفیوں کی جماعت ہے وہ سر دست ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ ان کے راستے پر چلیے جو میری طرف آ چکے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر نفرتیں نہیں تھی، بغض نہیں تھا، حسد، لالچ، طمع، ان کے دل بالکل اسے خالی تھے۔ تو نفرتوں کا بیج انہوں نے ختم کیا ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر محبت پھیلائی۔ تو محبت کے ذریعے سے ہی انہوں نے لوگوں کو جوڑا، انسانیت کا درس دیا، آپسی بھائی چارگی کا جو درس دیا۔ تو اسی وجہ سے یہ اپنے مشن میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ تو ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی بہت ضرورت ہے۔ کشمیر ایک ایسا واحد اسٹیٹ ہے ہمارے پاس، یہاں پہ سب سے اچھا مثال ہے ہمارے پاس صوفیزم کا اور کشمیریت کا، محبت کا پیغام، ایکتا کا پیغام، اس کو ہم پورے دیش میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ کشمیر ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھی، ایک بے مثال جگہ ہے۔ پہلی بات تو کشمیر ہمارے دیش کا، بھارت کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، بھارت کا تاج ہے، اور یہاں کی جو کشمیریت اور جو صوفیزم ہے یہ پورے وشو میں لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ جو ایکتا، بھائی چار آپس میں ہے، جو اس کی سول ہے، ہم اس کو پورے دیش کے سامنے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ کشمیر کی زمین سے یہ پیغام تصوف کا، صوفیت کا، انسانیت کا ہمارے بھارت دیش کی جانب سے پوری دنیا میں جائے، اسی نیت سے یہاں پہ یہ پہلی صوفی واد کی کانفرنس کشمیری عوام کو سامنے رکھتے ہوئے کہ نوجوان اس کے پیغام لے کے جائیں، اور اس ہال کے باہر بھی جو الگ الگ خطے سے، جموں کشمیر سے لوگ یہاں پہ آئیں، اس پیغام کو لے کے گئے۔ تو ہم مبارکباد دیتے ہیں کشمیری عوام کو، آرگنائزرز کو، اور بالخصوص ایل جی صاحب کو، جن کی کوششوں کی وجہ سے، کاوشوں کی وجہ سے آج جو یہاں ماحول بنا ہے، کس طریقے سے یہاں پہ کوئی بند نہیں ہوتے ہیں، لوگ خوش ہیں، لوگ اس سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، اور ان کی جو پیغام ہے اولیاء اللہوں کا، بزرگان دین کا، اور یہاں پہ جتنے بزرگ ہیں، اولیاء ہیں کشمیر، وادی کشمیر کو جو کہا جاتا ہے کہ اولیاؤں کی وادی، تو اس سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کو ایک وائس ملتی ہے، امپاورمنٹ ملتا ہے کہ یہاں سے کشمیر وادی سے بھی باہر پیغام جائے۔ حقیقت میں جو صوفیزم امن، آشتی اور نور اور فیض اور روحانیت کا نام ہے، چونکہ جو کشمیر ویلی ہے، جو جموں کشمیر ہے، جس کو کشمیری میں پیرور کہتے ہیں، اس میں جو جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی مذاہب ہے، مختلف مذاہب، یہاں پہ گردوارہ بھی ہے، چرچ بھی ہے، مندر بھی ہے، ساتھ ساتھ جو ویلی میں جو جتنے بھی اولیاء کراموں کا جو مسکن ہے، تو اس میں مطلب اس وقت حقیقت میں پوری دنیا میں، جموں کشمیر نہیں، پوری دنیا میں امن کی ضرورت ہے، آشتی کی ضرورت ہے۔ تو یہ پیغام یہیں سے جائے گا، کیونکہ یہ مرکز ہے، یہ روحانیت کا مرکز ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں اوورآل جو دنیا میں جو حالات ہے، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پورا یقین ہے کہ جو ہی اگر اس پوری دنیا میں جو امن آئے گا، صوفیوں کے ساتھ آئے گا۔ الحمدللہ آج بہت خوشی ہوئی یہاں پہ جو یہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ اولیاء کرام ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ خاص بندے ہیں، نیک بندے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الرجال فی القریٰ، یہ اللہ کے ولی بیابانوں میں پائے جاتے ہیں، جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ فار فلنگ سے ایریاز میں انہوں نے یہاں آ کر دین کو پھیلایا، امن کو پھیلایا، شانتی کو پھیلایا۔ ان کے پاس ہر کوئی بغیر مذہب، بغیر رنگ کے، بغیر نسل کے ہر کوئی آتا تھا، بغیر رنگ و نسل کے، ہر کوئی بغیر مذہب و ملت کے۔ تو ہر ایک کے لیے امن کا پروگرام ہوتا تھا، ہر ایک کے لیے کو انسانیت سکھاتے تھے۔ ٹادے مسجد، ٹادے مندر، ٹادے سب کچھ رہندا، ایک مومن دا دل نہ ٹادے، رب دلہ بھی رہندا کسی۔ تو
مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ صوفیزم یہ اولیاء کرام کا مشن ہے، بہت اچھا ہے، تاکہ اگر ایسے پروگرام سے نئی نسل جو ہے وہ بیدار ہو جائے گی، وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے گی، وہ انسانیت کی طرف راغب ہو جائے گی۔ ہم پوری دنیا کو انسانیت کا پیغام دیتے ہیں، امن کا پیغام دیتے ہیں۔